باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا سموئیل نبی کی کتاب اس کا 18 باب۔ شاؤل کا داؤد سے حسد۔ اور جب داؤد شاؤل کے ساتھ کلام کر چکا، یوناتان کا دل داؤد کے دل سے مل گیا اور یوناتان اس سے اپنے برابر پیار کرنے لگا، اور اس دن شاؤل نے اسے اپنے پاس رکھا اور اس کے باپ کے گھر میں اسے نہیں جانے دیا۔ اور یوناتان نے داؤد کے ساتھ عہد باندھا کیونکہ وہ اسے اپنی جان کی طرح پیار کرتا تھا، اور یوناتان نے چوگا جو پہنے ہوا تھا اتارا اور داؤد کو مار سر کے دیا، یہاں تک کہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند بھی دیا۔ اور داؤد جہاں کہیں اسے شاؤل بھیجتا تھا دانش مندی سے کام کرتا تھا، تو شاؤل نے اسے سپاہ کا سردار بنایا، اور وہ سب لوگوں اور شاؤل کے ملازموں کا بھی منظور نظر ہوا۔ اور یوں ہوا، جب داؤد فلسطینی کو قتل کر کے لوٹا آ رہا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے، تو اسرائیل کے تمام شہروں کی عورتیں باہر نکلیں اور شاؤل بادشاہ کے استقبال کے لیے گاتی اور کنجریوں اور خوشی کے نعروں اور بانسریوں کے ساتھ ناچتی تھی، تو عورتیں کھیلتی ہوئی یوں گاتی تھیں: شاؤل نے مارا ہزاروں کو، داؤد نے مارا لاکھوں کو۔ تو شاؤل بہت ناراض ہوا اور یہ بات اس کی نظر میں بری معلوم ہوئی، اور وہ بولا کہ انہوں نے داؤد کے لیے لاکھوں ٹھہرائے اور میرے لیے ہزاروں، پس بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی رہ گیا ہے؟ اور شاؤل اس دن سے لے کر آگے کو داؤد کو بری نظر سے دیکھنے لگا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بدروح نے شاؤل کو پکڑا، اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے لگا، اور داؤد روزمرہ کی طرح بربط بجاتا تھا، اور شاؤل کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ تو شاؤل یہ کہہ کر نیزہ پھینکنے لگا: میں داؤد کو دیوار کے ساتھ چھیدوں گا۔ اور داؤد اس کے سامنے سے 2 دفعہ ہٹ گیا، تو شاؤل داؤد کے چہرے سے ڈرا کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور شاؤل سے اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تب خداوند نے اسے اپنے پاس سے جدا کیا اور 1000 جوانوں کا سردار بنایا، تو وہ لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتا تھا، اور داؤد اپنی سب راہوں میں دانش مندی سے چلتا تھا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ اور شاؤل نے دیکھا کہ وہ بہت دانش مند ہے، تو اس کے چہرے سے خوف کھانے لگا۔ اور تمام اسرائیل اور یہودا داؤد کو پیار کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے آگے آیا جایا کرتا تھا۔ تب شاؤل نے داؤد سے کہا کہ دیکھ، یہ میری بڑی بیٹی مریب ہے، میں اسے تجھے بیاہ دیتا ہوں، لیکن تو میرے لیے بہادر بن اور خداوند کی لڑائیاں لڑ۔ کیونکہ شاؤل کہتا تھا کہ میرا ہاتھ اس پر نہ پڑے بلکہ فلسطینیوں کا ہاتھ اس پر پڑے۔ تو داؤد نے شاؤل سے کہا: میں کون ہوں اور میری زندگی اور میرے باپ کا خاندان اسرائیل میں کیا ہے کہ میں بادشاہ کا داماد بنوں؟ اور ایسا ہوا کہ جس وقت شاؤل کی بیٹی مریب داؤد کے ساتھ بیاہی جانے کو تھی، تو وہ عزریل محلاتی کے ساتھ بیاہی گئی، اور شاؤل کی بیٹی میکل داؤد کو چاہتی تھی، اور شاؤل کو خبر دی گئی، تو یہ بات اس کی نظر میں اچھی لگی، اور
शाऊल ने कहा, मैं उसे उसी को दूंगा तो वो उसके लिए फंदा होगी और फलस्तीनियों का हाथ उस पर पड़ेगा। तो शाऊल ने दाऊद से कहा, दो बातों से तू आज के दिन मेरा दामाद बनेगा। और शाऊल ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि दाऊद के साथ पोशीदगी में बात करें और कहें कि बादशाह तुझसे खुश है और उसके तमाम मुलाजम तुझे प्यार करते हैं, बस तू बादशाह का दामाद बन। बस जब शाऊल के मुलाजमों ने ये बात दाऊद के कान में कही तो दाऊद ने कहा, क्या बादशाह का दामाद बनना तुम्हारे नज़दीक छोटी सी बात है, हालांकि मैं मस्कीन जलील आदमी हूँ। तो शाऊल को उसके मुलाजमों ने खबर दी और कहा कि दाऊद ने यूं कहा है। शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो कि बादशाह को महर की ख्वाहिश नहीं, लेकिन वो बादशाह के दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए फ़लस्तीनियों की 100 खलड़ियाँ मांगता है। और शाऊल के दिल में था कि दाऊद को फ़लस्तीनियों के हाथ में पकड़वा दे। जब शाऊल के मुलाजमों ने दाऊद को इस बात की खबर दी तो दाऊद को ये बात अच्छी मालूम हुई। इस तरह बादशाह का दामाद हो और अभी दिन पूरे ना हुए थे कि दाऊद उठा और वो और उसके आदमी गए और फ़लस्तीनियों के 200 आदमी मारे और दाऊद उनकी खलड़ियाँ लाया और सब बादशाह के आगे रख दी ताकि उसका दामाद बने। तब शाऊल ने अपनी बेटी मैकल उससे ब्याह दी और शाऊल ने देखा और जाना कि खुदावंद दाऊद के साथ है। और शाऊल की बेटी मैकल उसको पसंद करती थी और शाऊल दाऊद के चेहरे से ज़्यादा डरने लगा और शाऊल हमेशा दाऊद का दुश्मन रहा। और फ़लस्तीनियों के सरदार चले गए और उनके चले जाने के वक़्त से दाऊद ने शाऊल के तमाम मुलाजमों की निस्बत ज़्यादा दानिशमंदी से काम किया और उसका नाम बहुत मशहूर हुआ। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।